पिछले कुछ दिनों से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पर इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ। शहर बंद कर दिए गए, 6 पुलिस के जवानों को जानवरों से भी बदतर तरीके से मौत की घाट उतारा गया, मार मार कर, हड्डियां तोड़कर, अजियत देकर। उसके बाद शहर बंद हुए, आग लगी, सड़कों पे ट्रैफिक एम्बुलेंसेस के अंदर लोगों की जानें गईं, फिर इमारत जलाई गईं, कार जलाई गईं। फिर बात हुई, गवर्नमेंट आई कि जी बड़ी टार्जन बनी, हमने ये ग्रुप बैन कर दिया, हमने टीएलपी को ये कर दिया, हिरासतें ले ली हैं। फिर हमने देखा दोबारा लंबे पड़ गई गवर्नमेंट। फिर ये हुआ कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर पार्लियामान के अंदर भी एक करारदाद ले आएगी। वहाँ पे आज हम देख रहे थे जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो भी कोई दलील की बात करें, कुछ सलीके से बात करें, वहाँ भी एक सियासत की जा रही थी। लग ये रहा है कि इतने हसास मामले पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हर कोई इज प्लेइंग टू द गैलरीज, आखिर इस मसले को किस तरह डील किया जाए। एज ए इंडिविजुअल, एक शख्स के तौर पर, एक कौम के तौर पर, एक हुकूमत के तौर पर, इस तरह के एहसास मामलों को कैसे डील किया जाए। आपको पता है रिसेंटली जो टीएलपी के वाकयात हुए, उसमें मैं थोड़ी सी एक सैर हसल बहस करना चाहता हूं और डिस्कशन करना चाहता हूं और एक वे फॉरवर्ड भी देना चाहता हूं। देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली टीएलपी को बैन किया और कहा यह दहशतगर्द जमात है, और बाद में अभी हम कह रहे हैं कि वो एक सियासी जमात है। पहले दहशतगर्द जमात का और फिर का सियासी जमात है। जब हमें उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए था पहले, हमने उनको बैन कर दिया। जब हमें उनके साथ बैन करना चाहिए था, तब हमने उनके साथ निगोशिएशन कर ली और उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो ओवरऑल लीडरशिप है, ये इतनी इनकॉम्पिटेंट क्यों है कि ये क्यों नहीं समझते कि रियासत की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं बात को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको अपने इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, जहां पे वो किस अंदाज से कह रहे हैं। यही वो इंटीरियर मिनिस्टर है, 4 दिन पहले उसको दहशतगर्द का, फिर उन्होंने उसको कहा कि नहीं वो तो एक सियासी जमात है, उनको तो वो तो सिस्टम में मौजूद है। ये आप सुनिएगा। उनके एमपीओ के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। 733 में से 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 जो एफआईआर हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी, और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। 30 डेज के अंदर इन्होंने जवाब देना है। टीएलपी एक पॉलिटिकल जमात है, वो उसने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, वो कराची में भी हिस्सा ले रही है, पंजाब में वो तीसरी बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में, और वो पॉलिटिकल पार्टी। ये है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो कि उनको अब पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं, और 4 दिन पहले वो कह रहे थे जी कि 1997 के एक्ट के तहत हमने उनको दहशतगर्द जमात करार दे दिया। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन रिप्रेजेंट करता है? क्या एक इस तरह की मिलिटेंट पार्टी, अभी आपको पता है कि जुमे वाले दिन हुकूमत ने कहा कि हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेके आएंगे फ्रांस के सफीर को लेके आने का। रेजोल्यूशन आ गया, उस रेजोल्यूशन में ये कहा कि ये हाउस बहस करे। रेजोल्यूशन ये नहीं था कि निकाला जाए फ्रांस के सफीर को। टीएलपी का गुस्सा भी ठंडा हो गया, जनाब के ठीक है जी रेजोल्यूशन आ गया, आगे बहस कोई नहीं हुई। अब पीएमएलएन कह रही है बहस की जाए। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला कुछ और है। किसी भी मुल्क के अंदर मुस्तकबिल का जो रास्ता है, जो चीजें मुतय्यन करती है, वो कोई लीडरशिप तय करती है। वो लीडरशिप या तो सियासी लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो इंटेलिजेंसिया होती है, वो एडवोकेट्स होते हैं, और ऐसे ऐसे तबके जो कि मीडिया के लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा करते हैं। और अबव ऑल एक पॉलिटिकली मैच्योर और बहादुर लीडरशिप हमें चाहिए होती है। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये तो खुद ही रेडिकलाइज हुए पड़े हैं। तो इन्होंने हमें क्या रास्ता दिखाना है कि हमें आगे की तरफ जाना है? मिसाल के तौर पे अभी अगर देखा जाए कि पीटीआई ने इनको कहा जी कि हम तो इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं दोबारा, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनके ऊपर तो हम केस खत्म कर रहे हैं। अब नुकसान किस चीज का हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि पीटीआई को इस चीज की समझ आ गई है, इमरान खान साहब को इस चीज की समझ आ गई है कि अगर हमने इनको मेन स्ट्रीम ना किया तो हम 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। हमें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके हमें
تو لوگ جینے نہیں دیں گے, ہمیں گالیاں پڑیں گی, ہمیں کافر کہا جائے گا, ہمیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ایسی پارٹی ہے جس نے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکی. تو انہوں نے بیسیکلی بیک ٹریک کر لیا اور بلیک میل ہو گئے, اور جب وہ بلیک میل ہوئے تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو عوام کا ہوا, نقصان تو ریاست کا ہوا. تو جب آپ ایک لانگ ٹرم پلان نہیں بنا سکتے تو پھر کیا اس کا کیا سلوشن کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو امیج ہے, دنیا نے کیا امیج لیا؟ ہمارا جو امیج ہمارے مذہب کا امیج گیا ہے دنیا میں, وہ تو یہی گیا نا کہ یہ ملیٹنٹ لوگ ہیں, یہ تو خوفناک لوگ ہیں, ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی داڑیاں دیکھیں, یہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, یہ اپنی پراپرٹی جلا دیتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں. اب دنیا میں تقریباً بہت واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, لیکن ہمیں کیا دنیا کو جو ہمارے مذہب کا, ہمارے قرآن کا, یا ہماری جو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ مثبت انداز سے پہنچا سکیں؟ ہم نہیں پہنچا سکے. اگر ہم اچھے انداز سے بتاتے کہ اگر ہمیں جو ڈس ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے, ڈائلاگ کیسے کرنا ہے, تو دنیا کو پتا چلتا کہ ان کا پرابلم کیا ہے. لیکن ہم دنیا کو بتاتے اس طرح ہیں کہ ہم وہ ایک شارٹ ٹرم طریقہ لینا چاہتے ہیں, ہم ملیٹنٹ ہو جاتے ہیں, ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے, ہم کسی بندے کو بائی فورس نہیں منا سکتے کہ آپ اس طرح بیہیو کریں. مثال کے طور پہ نہ تو آپ کسی کو قانون کے ذریعے زبردستی منوا سکتے ہیں کہ تم اس طرح بیہیو کرو, اور نہ طاقت کے ذریعے کسی کو منوا سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ریاست پاکستان نے اس طرح کے قوانین بنا دیے ہیں, اور مذہبی قوانین بنا دیے ہیں, اور ہم فورس کر رہے ہیں عوام کو کہ آپ بیہیو کریں, اس طرح بیہیو کریں جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں. اس کو ہم اپنی پالیٹکس کی لینگویج میں یا ادروائز بھی اس کو ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں, کہ اوپر سے آپ نے قانون بنا دیا اور ان کو کہا نہیں اب آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب یہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں بائی فورس کر رہے ہیں آپ. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے یہاں رہنے کی. ادھر سے ملیٹنٹس کو دیکھ لیں, وہ آپ کو بائی فورس کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنا بیہیویئر رکھیں یا آپ اس طرح رہیں جس طرح یہ معاشرے میں لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں. سو ہمیں بیسیکلی ہماری سب سے بڑی جنگ تو ہمارے اندر ہو رہی ہے. ہم ایویں ہی مغرب کو, نان مسلمز کو, کسی اور کو یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو انڈیویجولز ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے کیا کرتے ہیں. ہماری ریاست نے ہمارے لیے ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کو لوگوں کافر کہتے ہیں. جب ٹھیک ہے وہ ایک مذہبی بحث ہے, میں اس میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن جب آپ کافر کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو واجب القتل ہے, تو پھر آپ کی نظر میں تو کسی بندے کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اپنی چیزوں کو اپ ہولڈ کرنا ہے, ہمیں اپنے مذہب کو اپ ہولڈ کرنا ہے, تو ہمیں یہ بلیک میلنگ سے بچنا ہوگا اور ہماری لیڈرشپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہوگا. دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں گورنمنٹ ہے اور عمران خان صاحب اس گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اتنا خراب کر دیا ہوا ہے کہ نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, نہ پی ایم ایل این, نہ پیپلز پارٹی, نہ کسی اور جماعت سے. تو جب آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے, کنسنسس نہیں کر سکتے, تو آپ آگے کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر دنیا کو یہ پتہ کرنا ہو کہ مسلمان کیسے ہیں تو وہ کیسے جانیں گے اس چیز کو؟ کیا عرب ریاستیں ہماری پہچان ہے؟ جو عرب ممالک میں ہو رہا ہے کیا وہ ہماری پہچان ہے؟ ہماری وہ پہچان تو نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ تو مسئلہ ہی اور ہے. وہاں پہ تو بادشاہت ہے, وہاں پہ تو اتھارٹیرینزم ہے, وہاں پہ تو جو ہے وہ زبردستی آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے رہنا ہے. آپ کے یہ جو پولیٹیکل کنٹرول ہمارا ہے, we took it by sword, we will uphold with the sword. تلوار سے چیزیں لی, تلوار کے ساتھ ہی لوگوں کو ٹھیک کریں گے. اچھا ابھی دوسرے ہمارے کون ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا ملیٹنٹس ہمارے ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا القاعدہ ہماری ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا دہشت گرد جماعتیں ہماری ریپرزینٹیٹو ہے؟ کیا اسلامک اسٹیٹ ہماری ریپرزینٹیٹو ہے؟ نہیں. تو ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں کون؟ ایران کو کوئی مانتا نہیں ہے, پاکستان کو عرب کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح رہنمائی نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری مسلم لیڈرشپ کو, سارے کے سارے مسلمانوں کو جو ہمارا سورس ہے, جہاں سے ہمیں علم, درس, ویلیوز, اسلامک, کلچرل, پولیٹیکل, ریلیجس ملتی ہے, ہمیں اس کے پاس چلے جانا چاہیے. اور وہ وہی ہے جو اللہ, رسول, قرآن ہے, ہمیں وہاں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے. نہ کہ ابھی دیکھیں کہ آپ مسلمان جو ہیں ان کی کیا حالت بنا دی ہم نے.
کوئی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے, کوئی کہتا ہے جس بندے نے داڑھی رکھی ہو وہ دہشت گرد ہے, کوئی یہ کہتا ہے جس نے برقع لیا ہوا یہ ملیٹنٹ ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کے تو بیہیویئرز ہی نہیں ٹھیک. اسلام نے اگر یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپیں, تو ہمارے لوگ مسلمانوں نے اس طرح کے قوانین بنا دیے, کہا کہ نہیں آپ کا تو ہاتھ بھی نظر نہیں آنے چاہیے, آپ کا منہ بھی نظر آنا چاہیے, صرف آنکھوں سے صرف دیکھیں. طالبان نے کہا دیا نہیں جی ٹوپی برقع پہنے, وہ پیکاک پتہ نہیں کون سا برقع کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی, جس کے اندر صرف وہ سوراخ لگے ہوتے ہیں, وہاں سوراخوں سے وہ خواتین باہر دیکھیں گے. سو ہمیں کس طرح کا ماحول جو ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے. ہمارا مذہب, ہمارا قرآن, ہمارے رسول جو ہیں وہ تو بڑے پروگریسو اور ڈیموکریٹک بات کرتے تھے, اور بڑے ایک چیزوں کو بڑے اچھے سے لے کے چلتے تھے, اکوموڈیٹ کرتے تھے, لوگوں کو ویلیوز بتائی ہوئی. اور ہم نے آج جو ہے وہ پکڑ کے کیا ماحول بنا دیا ہے کہ ہمیں دہشت گرد جماعت کو بنایا, پھر اس کو ہم نے سیاسی جماعت کر دیا, پھر ہم نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارے اپنے ہیں, اب ہم ان کو کیا کریں. تو جب پالیٹیشنز کی مجبوریاں سامنے آ جائیں تو سمجھیں ریاست کمپرومائز کر جائے. جب ریاست کمپرومائز کریں تو جو ہمارا مستقبل ہے, جو ہمارا فیوچر ہے, وہ ایٹ سٹیک چلا جاتا ہے. ہمارا مستقبل ایٹ سٹیک ہے اس وقت, کیونکہ ہمارے پالیٹیشنز جو ہیں دے تھنک ٹو شارٹ. وہ اتنا تھوڑا سوچتے ہیں, اتنا کم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائسز ہی نہیں ہیں, اور ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور پاکستان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ اکانومی ہے, ہمارا مسئلہ یوتھ ہے, ہمارا مسئلہ رائزنگ پاپولیشن ہے, ہمارا مسئلہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. اگر ہم نے ان کو ٹھیک نہ کیا اور ہم صحیح راستے پہ نہ پڑے اور اپنی اقتصادیات ٹھیک نہ کی, تو دنیا تو ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. ہمارے تو فائنینشیل پوزیشن اس طرح ہے کہ ہم تو کورونا کی ویکسین نہیں خرید پا رہے, اور ہم اس کو جو ہے وہ لے دے کر رہے ہیں کہ جی ادھر یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں جو اس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں ریاست کے لیے, شارٹ ٹرم فیصلے نہیں کرنے. ایسے کام کرنے ہیں جس سے ریاست مضبوط ہو, جس سے اسٹیٹ ریاست پاکستان مضبوط ہو, آئیڈیا آف پاکستان مضبوط ہو. ابھی تک جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے تو آئیڈیا آف پاکستان کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے, اور اس کا کوئی قصوروار نہیں ہے. اس کی ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی شارٹ سائٹڈنس, ان کا جو ایک پولیٹیکل میچورٹی نہ ہونا, وہ جو ہے وہ ہے. ابھی 2 سال بعد الیکشن ہونے ہیں, یہ سارے ڈرپوک سیاستدان ہیں, یہ کوئی لانگ ٹرم فیصلہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, مذہبی انتہا پسندوں نے ہمارے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ کیوں ایسے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے سارے سیاستدان مل کے مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف الیکشن لڑ لیں؟ یہ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ ملک کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں گے. دس از ویری انفارچونیٹ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جس جماعت کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا اور پھر اس کو پولیٹیکل پارٹی قرار دیا, اس کے لوگوں کو چھوڑا, پھر مین اسٹریم کیا, پھر آپ نے اور کیا, دس از سم تھنگ وچ از ویری انفارچونیٹ, ویری انفیئر. اینڈ آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک لانگ ٹرم اپنا پلان بنانا ہے کہ ہمارا مستقبل ہم کس طرح چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم نے یہ پلان نہ بنایا تو آئی ایم شیور آنے والا وقت ہمیں اسپیئر نہیں کرے گا. اور ایکسٹریمزم تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہے. فارمر وزیر اعظم کہتا ہے میں اس کو جوتا مار دوں گا, اسپیکر اسمبلی کو جوتا مار دوں گا, اور وہ سہارا لے رہے ہیں کیوں جی کہ اس نے ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, اس نے مجھے بولنے نہیں دیا, اور ابھی وہ کہتے ہیں ہاں جوتا ماروں گا میں اور جوتے ماروں گا. So this is the level of the radicalization and the extremism we have in our system. میرا خیال ہے کہ یہ ایک میچور ریاست کی نشانیاں نہیں ہوتی ہیں. میچور ریاست کے لیے ہمیں اور طرح سوچنا ہے. اور یہ جو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے, ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. میرے جیسا بندہ we have political opinions, لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی ادھر سے بات کرتا ہے, کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے, کوئی اس کو گالی دیتا ہے, آپ نے یہ بات کیوں کر دی. کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کوئی لاجک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. وہ لوگ دیکھتے ہیں نہیں, آپ وہ بات کریں جو ہم چاہتے ہیں بات کریں, آپ وہ بات نہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ان کے جو ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز آتے رہتے ہیں ہم ان کو انالائز کرتے رہتے ہیں. کوئی پارٹی کسی ایک پوائنٹ میں صحیح ہے تو دوسری پارٹی دوسرے پوائنٹ پہ صحیح ہے. کوئی پارٹی ہر جگہ پہ تو صحیح نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں بیکاز کہ انہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا ہائی کر دیا ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ خراب کر دیا ہے, ٹاکسک انوائرمنٹ پھیلا دیا ہے, لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, پولیٹیکلی بہت زیادہ ولنریبل ہو چکے ہیں ہم. تو آئی ڈونٹ لائک دس ایٹ آل.
आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. मुझे तो किसी और जमात का इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा जो पॉलिटिकल कंसेंसस, डायलॉग, को एग्जिस्टेंस की बात करेगी. सो दिस इज व्हाट इज नीडेड. और पाकिस्तान मस्ट नॉट गिव कंफ्यूज सिग्नल्स टू द वर्ल्ड एंड टू इट्स पीपल एंड फॉर इट्स फ्यूचर. ये लोग जो भी हमें लीड कर रहे हैं, दे हैव टू थिंक लॉन्ग एंड दे हैव टू बी वेरी मैच्योर. ये कोई बात नहीं है कि आपने रेजोल्यूशन पास तो कर दिया, लेकिन आप उसने कहा जी नहीं ये दहशतगर्द है, नहीं अब तो ये तो सियासी जमात है, अब हमारा इनके साथ काम है, हम तो इनके साथ हो सकता है 2023 में इनके साथ पॉलिटिकल अलायंस कर लें. सो दुनिया ने हमें देखा कि हम क्या हैं और हम कैसे सोच रहे हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट